السلام علیکم ویورز، محسن میٹرو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آج ہم نے ہمارے ساتھ ایک میڈیسن پروفیشن کے پرٹننٹ ڈاکٹر کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر شعیب مٹھانی موجود ہیں۔ ہم ان سے ان کی جرنی اور ان کی پوری کریئر ٹرانزیشن کے ساتھ کچھ گائیڈنس چاہیں گے۔ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ محسن بھائی ٹو ہیو می ہیئر ٹوڈے۔ تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ۔ آئی انڈرسٹینڈ، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پروفیشن میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ، تھینکس الاٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی جرنی کو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایکسپلین کریں۔ میں تو جانتا ہوں کافی موٹیویشنل جرنی رہی ہے، سو وائی ناٹ کہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والے جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرس کے لیے مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ بات مجھے کئی دفعہ یہ بات ریمائنڈ کروائی کہ موٹیویشنل ایونٹس آف دا لائف جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے بڑے سپورٹیو رہتے ہیں۔ مختصراً یہ بتا دیں کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی میں اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد تقریباً بچپن اسی طرح گزرا کہ جس میں ورکنگ آورز زیادہ ہوتے تھے اور اسکول اینڈ پلے گراؤنڈ کے آورز کم ہوتے تھے۔ رائٹ فرام دا بگننگ آئی سین مائی سبلنگ، میرے بھائی بہنوں نے بھی شروع سے بڑی محنت کی۔ اسکول تو ضرور جاتے تھے سارے بھائی بہن، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ گھر پہ واپس آنے کے بعد جسے کہا جاتا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری، تو کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ گھر میں ہی کام کرنے شروع کیے سارے بھائی بہنوں نے۔ میں فیملی میں بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا، تو ریلیٹیولی شروع میں تو میں پروٹیکٹڈ رہا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے ایز اے پارٹ آف دا فیملی یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا میوچل ایکٹیویٹیز۔ تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی انہیں کاموں میں لگے جو جن کاموں میں بھائی بہن سپورٹ کرتے تھے۔ تو جب اسکول سے واپس آتے تھے تو پھر ساری فیملی کے ساتھ مل کے گھر میں وہ کام کرتے تھے۔ گارمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ ہماری فیملی میں کاروبار تھے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں، تو ان کا کچھ کام اس طرح ہوتا تھا کہ گھر میں کیا جاتا تھا تو وہ ہم کرتے تھے۔ اور بڑے بزرگ میں ریکال کروں تو کم سے کم 10-12 سال کی ایج تک ہم نے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا تھا جب اسکول سے واپس آ کے ہم لوگوں نے گھر میں کام نہ کیا۔ اور فضل ہے کہ میں ایک مثال دے دوں کہ ایک وقت تھا جب ہم 5 لوگ مل کے جب 1.5-2 گھنٹے کام کرتے تھے، تو ان 5 لوگوں کی جو 2 گھنٹے کی ہماری جو انکم ہوتی تھی وہ تقریباً 20 روپے ہوتے تھے۔ تو اور وہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید آج کا دن ہم نے وصول کر لیا۔ تو اللہ کا فضل ہے جی، وہ وقت بھی گزرا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اور وقت گزرتا گیا تو کچھ انڈیپینڈنٹ رسپانسبلٹیز ڈلی، تو اس وقت پھر چونکہ کچھ پڑھ لکھ لیا تھا تو پھر ٹیوشن پڑھانے پہ آئے۔ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے پھر آگے یونیورسٹیز کا ٹائم آ گیا۔ پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج، جو پہلے آدم سائنس کالج فالوڈ بائی ڈاؤ میڈیکل کالج، وہاں رہتے ہوئے آخر یونیورسٹی میں ایڈمیشن، اور پھر آخر سے گریجویٹ ہونے کے بعد پھر مزید آگے کی جو ٹریننگ کا سلسلہ چلا، تو معاملے چلتے رہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا وہ یہ کہ فیملی میں والدین کا، بھائی بہنوں کا اور دیگر رشتہ داروں کا خاصا سپورٹ رہا۔ اور ایک سپورٹ سب سے بڑھ کے یہ کہ والد کا جو ایک سپورٹ تھا کہ جی اگر آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ اور ایک جذبہ موجود ہے تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ آج بھی میں اگر اپنی فیملی میں دیکھوں تو سب سے زیادہ میں اپنے بھائی بہنوں اور اپنے والد کا بہت زیادہ مشہور ہوں کہ انہوں نے ہر اسٹیپ پہ اتنا گائیڈ کیا کہ اتنا سپورٹ کیا کہ اسکول سے واپس آنے والا بچہ جو ہے آج اگر ایسوسیٹ پروفیسر بنا ہے تو اکیلا نہیں بنا، اٹس این ایفرٹ بائی دی فیملی اٹسیلف۔ اسی یہ میں نے انسپریشنل اسٹوری کی تھی، میں جب بھی سنتا ہوں میری بڑی انسپریشن ہوتی ہے۔ ہم ینگسٹر سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جب معاملات آتے ہیں، اور آئی انڈرسٹینڈ
जहाँ पे यूथ काफ़ी हद तक परेशान होती है, और नेक्स्ट मेरा सवाल भी इस पर्टिनेंट है कि यूथ चाहती है कि ऐसा करियर हो जो लुक्रेटिव भी हो और रिलैक्सिंग भी हो, प्रोग्रेसिव भी। तो अक्सर हमने ये देखा है कि कहा जाता है कि डॉक्टरी एज ए प्रोफेशन जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और यंगस्टर्स अब आईटी, एआई इस तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। जबकि हम डब्ल्यूएचओ को फिगर्स देखते हैं तो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हर 1,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, नॉट रॉन्ग 1300। तो आप यंगस्टर्स को क्या समझाना चाहेंगे, या क्या ये कोई लुक्रेटिव फील्ड है या कोई प्रोग्रेसिव फील्ड है, डॉक्टरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये बड़ी सैड स्टोरी है। अगर आप फिगर्स काउंट कर रहे हो, 1300 लोगों पे एक डॉक्टर अगर काउंट कर रहे हैं, तो ये नंबर वाइज तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। मेरी नॉलेज में एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा बुरी है। क्योंकि बीसियों बल्कि सैकड़ों हज़ारों जो डॉक्टर्स बनते हैं, उनमें से आजकल के अगर आप देखें पिछले 10, 12, 15 सालों में देखें, चूँकि मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट पे एडमिशन्स होते हैं, विच इज़ अ गुड साइन, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी मेजॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स की है वो लड़कियों की, और ये वो खवातीन जो पास आउट होने के बाद उनमें से मेजॉरिटी जो है, चूँकि उनके अपने ऊपर होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो अपना कैरियर फॉर सम रीज़न कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, तो ये वो फिगर है जो प्रैक्टिकल लाइफ से आउट हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल ट्रांसलेट करें तो प्रॉब्ली ये फिगर जो है वो 1300 पे नहीं होगा, शायद वो 2500 या 3000 पे जाएगा। Having said that, at the same time, दूसरी तरफ अगर देखें तो आज के वक्त में अगर देखा जाए तो डॉक्टर बनने के बाद लोग इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्केल इतना अच्छा नहीं होता, और पिछले चंद सालों में जब से आईटी का बूम आया है और लोगों ने घर पे बैठ के या निस्बतन शॉर्ट कोर्सेज करके मॉनिटरी बेनिफिट्स इतने उठाए हैं कि मेडिकल फील्ड जो है उसके सामने बहुत पीछे रह गई इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्करेजिंग मूव for people to get into this profession anymore. Not only that, जो हार्ड वर्किंग का एलिमेंट है, जो मेहनत का एलिमेंट है ना, वो इसमें से आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन लाइफ। अनलेस कि आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग हो कि जी आप ह्यूमन लाइफ पे डिसीजन ले सकें, और अक्सर औकात ये होता है कि अगर आप सर्जिकल फील्ड में है तो आपके डिसीजन सेकंड्स में होते हैं, और आप अगर मोटिवेटेड हो कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है सारे अपने कैरियर डेवलपमेंट के सालों में, तो आप एक अच्छे फिजिशियन, अच्छे सर्जन नहीं बन पाते। अगर आपका रेवेन्यू इस वक्त आपके पास दूसरी फील्ड्स के लिए बहुत ही लुक्रेटिव है, तो आप ऑब्वियसली लोग इस तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे, और यही सिचुएशन अभी पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, नीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका इंसेंटिव इतना अच्छा नज़र नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंक्लिनेशन टूवर्ड कमिंग टू द मेडिकल फील्ड बहुत नैरो हो गया है, बहुत कम हो गया है, और इसके इफेक्ट्स हमें आइंदा चंद सालों में मजीद और एविडेंटली नजर आएंगे। जिस परसेंटेज से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इस परसेंटेज से हमें डॉक्टरी के शोबे के अंदर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, नुस्खा भी बताइएगा, आपने स्पेशलाइजेशन की न्यूरोलॉजिस्ट, जो किडनी से पर्टिकुलर जो भी मामलात होते हैं उसको आप स्पेशलाइज करते हैं, तो क्या अगर मैं एज ए लेमैन ये कहूँ कि एमबीबीएस इनफ नहीं है, उसके बाद एफसीबीएस या एफआरसीएस या जो भी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है, सर्जरी की तरफ, ये मैंडेटरी हो गया है या सिर्फ एमबीबीएस करके भी आप मेडिसिन भी ला सकते हैं? देखिए, जो मेडिकल फील्ड है ना, वो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ये किसी एक लाइक फाइनेंस फील्ड में अगर आप चले जाएं तो उसमें शायद 2-3 ब्रांचेज आ जाती होंगी, अगर आप अकाउंट्स फील्ड में चले जाएं तो उसमें 2-4 ब्रांचेज आ जाती होंगी, लेकिन मेडिकल फील्ड की जो ब्रांचिंग है वो बहुत ज़्यादा है। एक गांव देहात महल्ले से लेके और एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक
बहुत ही वेरिएशन आती है मेडिकल फील्ड में। और फिर डिपार्टमेंट अगर देखें तो कम से कम सिर्फ अगर कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान जो है वो 43 सब स्पेशलिटीज में सब स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो आप ये सोचेंगे कितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। हम आपस में मजाक में ये बात कहते हैं कि जी एक वक्त आएगा जब राइट ईयर के लिए अलग डॉक्टर होगा, लेफ्ट ईयर के लिए अलग डॉक्टर होगा। अगर उसको एक तरफ भी रखा जाए तो इसके बावजूद भी अब चूंकि डेप्थ इतनी ज्यादा आ गई है, यू नीड टू हैव द स्पेशलाइज्ड फील्ड। हाँ, अगर एक जो महल्ले गली का जो डॉक्टर है अगर आप उसको इक्वेशन से निकाल दें तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में वो नहीं है जो बहुत बड़ा हाईटेक सर्जन हो। मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा हाईटेक, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो सब स्पेशलिटी वो फैमिली फिजिशियन है, जो गली महलों में मरीजों को देखते हैं, खुद ट्रीट करते हैं, और फिर जब उनको ये जरूरत महसूस होती है कि इनको आगे आगे रेफर करने की जरूरत है तो वो रेफर करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेस है वो फैमिली फिजिशियंस का है। तो अगर आप एमबीबीएस के लेवल पे भी अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा स्किल रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट and consistent with your and loyal to your work. This is number one. So जैसे जी आपने एमबीबीएस कर लिया और आपने 2-3 साल की एक रीजनेबल ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर आपने फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। हाँ, अगर आगे बढ़ते जाएं तो जी फिर तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि फिर आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो एफसीपीएस करते हैं। एफसीपीएस हर फील्ड का अलग एफसीपीएस है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छे मौके मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन होती है और लोग वहाँ से वापस भी आते हैं, लोग बाहर जाके सेटल डाउन भी हो जाते हैं। तो फील्ड बहुत वाइड। सवाल ये है जो उसमें सबसे ज़्यादा जो जो सीक्रेट है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट कितना रहते हैं, कितना बाकायदगी से उसको फॉलो करते हैं। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद अपने आप को मजीद 10 साल और दे सकते हैं, फिर वो एमबीबीएस का पहला दिन आपको अटेंड करना चाहिए। जिस दिन आपके एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, मैं अपने जूनियर्स को, अपने रेजिडेंट्स को, सबको ये कहता हूँ कि जी अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन के बाद जिस दिन आपका एडमिशन होता है उससे 15 साल मजीद सेक्रीफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए अपने, yes, then you can carry on, you can be a good doctor if you just want to be into the good position. uh, I mean, coming back to your question, सिर्फ एमबीबीएस should not be undermined. सबसे पावरफुल फील्ड है अगर आप फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम करते हैं। लेकिन फिर आप जब स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो सर्जिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, रेडियोलॉजी, फिर बेशुमार की सब स्पेशलिटीज आ जाती हैं, जिसमें मेडिकल फील्ड में हर चीज़ की सब स्पेशलिटी है। डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, रेडियोलॉजी, यू नेम इट, यू हैव इट। इसी तरह सर्जिकल फील्ड में जब आप जाते हैं तो कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अगर आप जाएं तो उसमें आप सब स्पेशलाइज होता चला जा रहा है। इवन यूरोलॉजी जो सिर्फ एक फील्ड है, जो गुर्दे मसाने की मेरी जो फील्ड है, उसके अंदर 6 सब स्पेशलिटीज आ गई हैं। तो यू कैन बी अ यूरोलॉजिस्ट बट एट द सेम टाइम योर प्राइमरी इंटरेस्ट वुड बी समथिंग एल्स। तो स्काई इज द लिमिट। किस चीज में जाना चाहिए वो प्योरली आपके अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। सर ये फील्ड कैसे रिकॉर्ड होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इसके बाद ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि यूरोलॉजिस्ट बनना है या सब स्पेशलिटी करना है? ये सीख क्या आप? इस पे बहुत ज़्यादा रोल ये होता है कि आपकी जो अपना मेडिकल कॉलेज और आपकी हाउस जॉब के जो साल गुजरे हैं उसमें आपका कितना अच्छा ट्रेनिंग रही और कितनी अच्छी आपकी रोटेशंस रही। क्योंकि हमें एमबीबीएस से पहले, यानी एमबीबीएस कंप्लीट होने से पहले मुख्तलिफ वार्ड में रोटेट करवाया जाता है, या मुख्तलिफ रोटेशंस होती हैं, जिसमें आपको सर्जिकल रोटेशंस होती हैं, मेडिसिन रोटेशंस होती हैं, फिर सर्जिकल में आप अलग अलग सब स्पेशलिटीज़ में रोटेट करते हैं। इसके बाद फिर आप जब हाउस जॉब करते हैं तो सब स्पेशलिटीज़ में आपकी रोटेशन लगती हैं, 1-1 महीने, 2-2 महीने। उसमें आप ये आइडेंटिफाई करें कि जी पहले तो ये डिसाइड करें कि आप सर्जिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। आपकी अपनी नेचर ऑफ थिंकिंग, आपकी नेचर ऑफ वर्क, आपका नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस में बेहतर है,
اس کے بعد پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ جی میں نے اگر سرجری کرنی ہے تو کیا میں جنرل سرجن بنوں گا، میں نیورو سرجن بنوں گا، میں ENT سرجری کروں گا، میں کارڈیک سرجری کروں گا، یورولوجی کروں گا. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ پرسنلائزڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ڈیولپ ہوا. کچھ لوگ اس لیول پہ آنے کے بعد بھی اپنے طور پہ نہیں ڈیسائیڈ کرتے بلکہ پیئرس پریشر میں آ کے وہ اسپیشلائزیشن لے لیتے ہیں. جو کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جی آپ صرف پیئر پریشر کی وجہ سے، ورنہ آپ ساری زندگی انجوائے کر کے کام نہیں کریں گے، پھر آپ مجبور ہو کے کام کریں گے. آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں میں آج یورولوجسٹ ہوں، مجھے یورولوجی کرتے ہوئے تقریباً 25 سال کے قریب وقت گزرا، تو کیا میں آج بھی یورولوجی انجوائے کرتا ہوں؟ جی ایگزیکٹلی. میں ہر روز صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ جی آج میں اگر 4 آپریشن کروں گا یا 6 آپریشن کروں گا تو آئی ایم ریئلی ایگر ٹو ڈو دیٹ. اور میں انجوائے کرتا ہوں. جب اس کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں ملتی. تو یہ چیزیں اگر آپ انجوائے کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو that's not a work for you, that's your passion. سلیم صاحب یہ بتائیے کہ جو بچے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے، میرٹ پہ نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا میڈیسن فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے اور اس طرح کی کیریئر اپارچونیٹیز ہیں؟ یا فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونوگرافی ہے یا اس طرح کی ملٹیپل اس طرح کے پیرامیڈیکل اسٹاف جو پورا ٹرین ہوتا ہے، تو کیا اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ Certainly there are paramedic and medical medicine associated fields. اور یہ انفارچونیٹلی اب تک جو ہے وہ ساری انڈرمائن ہوتی رہی ہیں، اب تک ان کو بہت زیادہ لائک ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں. لیکن سرٹنلی گیونگ این ایگزامپل کہ جتنی نرسز کی ضرورت پاکستان میں ہے شاید کہیں اور نہ ہو. اور بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی AI آ کے بہت ساری فیلڈس کو اڑا کے رکھ دے گی. جسٹ ویری ٹرو. اس وقت بھی اگر دیکھا جائے شاید مائکروسافٹ نے کوئی 14,000 امپلائیز کو لے آف کر دیا ہے. لیکن میڈیکل فیلڈ کی جو ایسوسیٹیڈ فیلڈز ہیں جیسے نرسنگ ہے، جیسے فزیوتھراپی ہے، جیسے فارمیسی ہے، یا سرجیکل فیلڈز ہیں، سرجیکل اسسٹنٹ ہیں، یہ وہ فیلڈ ہیں جس کو شاید آئندہ 10-15-20 سال تک تو AI ٹچ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں آپ کو ہیومن ٹچ چاہیے ہوتا ہے. وہ آپ کو AI پرووائڈ نہیں کر سکتے. وی کانٹ اینٹیسپیٹ کہ آج سے 20 سال کے بعد AI کہاں کھڑا ہوا ہو. لیکن ہیومن نیچر یہ ہے کہ اگر مجھے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئی انسان مجھے انجیکشن لگائے یا مجھے ٹریٹمنٹ دے یا مجھے فزیوتھراپی کرائے رادر دین کہ کوئی مشین مجھے کروا دے. تو ایک تو یہ کہ یہ AI پروٹیکٹڈ فیلڈ ہے. اچھا اگر صرف نرسنگ کے شعبے کو دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی کسی بھی ڈیولپ کنٹریز میں چلے جائیں، آپ نے کینیڈا دیکھا ہے، US دیکھا ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ اس وقت اگر کینیڈا یا امریکہ یا UK میں جا کے دیکھا جائے تو نرسز کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں، ایون مڈل ایسٹ میں اگر آپ چلے جائیں کسی بھی ہاسپٹل میں اگر کوئی اور جاب اوپن ہے یا نہیں ہے، نرسز کی ہر وقت ڈیمانڈ موجود ہے. کیونکہ نرسز کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر کے کمپیریزن میں 4 نرسیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈاکٹر زیادہ ہیں اور نرسیں کم ہیں. تو آپ سوچیں گے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو سیڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نرسنگ کو ابھی وہ پروجیکشن نہیں ملا، وہ رسپیکٹ نہیں ملی جو ہونی چاہیے. تو اگر وہ اپنی جگہ ریالٹی ہے، لیکن اٹس این اوپن فیلڈ. سر کتنی نرسنگ اسکول ہوئی؟ میں بڑے شہر مطلب کراچی کی فار ایگزامپل بات کر لیں، کتنی نرسنگ اسکول؟ Well, you can call it my ignorance about it, but like میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی میں کوئی 15 یا 20 سے زیادہ نرسنگ اسکول. جو آپ نے فیلڈ بتائی ہے نرسنگ کی، اس میں سب سے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں اور ٹرین کریں اس طرح سے لوگوں کو تو ہم اچھا خاصا اپنے ہیومن ریسورس کے اپلائز کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں خود بھی اس سے وٹنس کر چکا ہوں، آپ بھی اس کے شاہد میں سے ہیں کہ کس طرح سے ڈیمانڈ ہے اور ایکسٹینسولی ہمیں بہت بھی ملے گی، ریمیٹنسز ملیں گے، اور جو ینگسٹرز ہیں وہ خود بھی سیکھو. اس پہ میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر کہ دیکھیں نرسنگ ہے یا فزیوتھراپی ہے یا فارمیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو بڑی
پازیٹیو. لیکن اسپیشلی میں نرسنگ پہ اس لیے بار بار پریشرائز یا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیمیلز جو میڈیکل میں آنا چاہتی ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ان کو اپنی فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے پروفیشن چھوڑ کے بیٹھ جانا پڑتا ہے, کیونکہ جو سال سب اسپیشلائزیشن ٹریننگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سیٹ اپ کے لحاظ سے یہ وہی سال ہوتے ہیں جس میں لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں, ان کی فیملی آگے بڑھنی ہوتی ہے, فیملی کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, بچے ہونے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ جو 4 6 8 سال 10 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں انہوں نے سب اسپیشلائزیشن کرنا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی دوبارہ سے یہ گرومنگ نہیں ہو سکتی کہ دوبارہ سے اپنی فیلڈ میں واپس جا سکیں. اگر وہ نرسنگ میں اگر ہوں تو نرسنگ کیونکہ ایک ریلیٹیولی ٹائم لمیٹڈ آورس کی فیلڈ ہوتی ہے اور کم آورس کے لیے بھی کام کی جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ لائک ایک دفعہ آپ کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد بہت زیادہ ٹریننگ کی مزید سب اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ اپنے کیریئر کو پرسیو بھی کر سکتی ہیں. تو اور اگر وہ کچھ ایگزامس جو یو ایس اور کینیڈا سے ریلیٹڈ جو ایگزامس ہیں جو پاکستان میں ہو جاتے ہیں, اگر وہ ایگزامس لے لیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کو تو کیا آفرز آئیں گی جو ان کو آفرز آئیں گی. اور یہ ریلیٹیولی آسان ایگزام ہے, کم ڈیوریشن کا ایگزام ہے, کم ڈیوریشن کی ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے دنیا کھل جاتی ہے. تو میں آپ کسی بھی فارم پہ اگر بات کریں تو میں ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو نرسنگ میں ضرور آنا چاہیے. اور آپ بینگ اے ڈاکٹر کے مقابلے میں بینگ اے نرس آپ اپنی فیملی کی زیادہ بہتر کیئر کر سکتی ہیں اگر آپ اس ایسپیکٹ سے بھی دیکھیں. بالکل. اور سر انٹرمیڈیٹ یا اے لیول اسٹیپ جو ہمارا کالج ہوتا ہے اس کے بعد کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے نرسنگ کے لیے؟ 4 سال کی ٹریننگ ہے, لیکن اگر آپ 5 سال والی ٹریننگ جس میں کہ بی ایس این بھی شامل ہو جائے, اب چونکہ اس میٹر کو ذرا پہلے 3 سال کی ٹریننگ ہوتی تھی پھر اس کو 4 سال کی گئی, اور اب زیادہ تر جگہوں پہ یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ جو بی ایس این نرسنگ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ میں ملا کے کر لی جائے, وہ 5 سال کی. تو جہاں آپ 5 سال کی فزیو تھراپی کا کام کرتے ہیں, جہاں 5 سال ایم بی بی ایس کا کام آپ پڑھائی کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں اگر وہی 5 سال آپ اگر نرسنگ میں لگائیں تو آپ ناٹ اونلی کہ آپ نرسنگ ڈپلوما اچیو کرتے ہیں, آپ نرسنگ گریجویشن بھی اچیو کرتے ہیں, وچ از دا ریکوائرمنٹ ایکچولی ان دا ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ, کہ وہاں پہ آپ نے گریجویشن 5 سال کا پورا کیا ہوا ہو اور آپ وہ ایگزام گزار چکے ہوں جو ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہے, گزار چکے ہوں تو آپ کو نرسنگ میں جاب کے لیے آپ ریڈی ہیں. ایون مڈل ایسٹ کے لیے اب آپ ٹرینڈ ہیں اگر آپ نے وہ 5 ایئرس بی ایس این کا ٹریننگ کمپلیٹ کر لی. اس کی کوئی باڈی بھی جس طرح پاکستان میڈیکل ہے, نرسنگ کی بھی ایک باڈی ہے. بالکل پاکستان نرسنگ کاؤنسل نرسنگ کاؤنسل کے ساتھ. اور یہ آپ وہ ساری فیلڈس بتا رہے ہیں جو کافی لوکریٹو بھی ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل ٹرمز میں. ہم دیکھیں ایون پاکستان میں بھی اس کا اسکوپ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ 4 اس میں چاہیے. سر جب ہم ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں ٹورڈس کنکلوژن چاہوں گا کہ آپ ینگسٹرس کے پیرنٹس سے بھی کچھ کریں, ان سے بھی, اور اسپیشلی جب ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ذہن میں کہ کس طرح سے نشوونما ہونی چاہیے ایز اے پیرنٹس. ینگ پیرنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیج تک تو یہی بات آتی رہی کہ ینگ پاپولیشن بہت ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ینگ پاپولیشن جو ہے وہ پیرنٹنگ کی طرف جا رہی ہے, پیچھے اور بھی ینگسٹرز آ رہے ہیں, پاپولیشن ینگ پیرنٹس کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹین ایجرز ہیں اور جو ینگ پروفیشن میں جانا چاہ رہے ہیں یا جا چکے ہیں بالکل ارلی اسٹیج آف پروفیشن, یہ 2 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جس میں آپ کے جیسے پروفیشنلز جو ہیں وہ ان کو کچھ موٹیویٹ کریں, کوئی میسج دیں تاکہ وہ بھی کچھ لے کے جائیں ہماری اس طرح کے ایپیسوڈ کے ساتھ. جی میں یہاں سے شروع کروں گا. یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پورے آج کے پروگرام کا اگر سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے تو وہ یہی ہے. میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا کہ جی پہلے تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز دیکھیں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جی جو ہمارے سامنے جو بچے چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے وہ پیرنٹس ٹین ایج میں پہنچ گئے. تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ان پیرنٹس پہ جو نیولی
نیولی پیرنٹس ہیں اور ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. دیکھیں رائٹ فرام دا ٹائم آف دا برتھ ٹل دا ایج آف لائک 6 اور 7 یہ بچہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ آپ کے گھر کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کا, جیسے میں کہتا ہوں کہ جی آپ کے بچے جو ہے نا وہ آپ کا اپنا پرسنل ایک ایرو ہے جو آپ فیوچر میں تھرو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو فیوچر میں ڈال رہے ہوتے ہیں. It's an arrow that you are throwing to the future. آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. پہلے 6 سے 7 سال جو ہیں وہ تو بچے پہ آپ یہ محنت کریں کہ اس کے مورلز ڈیولپ ہو جائیں, اس کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں, اس کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں, کھانے پینے کی عادتیں, پہننے اوڑھنے کے, لوگوں سے بات کرنے کے, تھینک یو پلیز, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ان کو آپ قرآن سکھائیں, ان کو آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. یہ ٹائم واپس نہیں آئے, یہ ٹائم گزر گیا تو آپ مس کریں گے. جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور میں ابھی ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ پڑھیں, ان کے ساتھ ریڈنگ کریں, ان کے ساتھ قرآن پڑھیں, ان کے ساتھ ٹی وی دیکھیں, ان کے ساتھ ریڈنگز کریں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے 6 سے 7 سال کی عمر کا. جب بچہ 6 سے 7 سال کی عمر پہ پہنچ جائے نا تو پھر بچوں کے اوپر ایک دوسرا فیز آتا ہے. وہ فیز ہوتا ہے جو بچوں کو ایڈلٹ ہونے سے پہلے ان کے سافٹ اسکلز ڈیولپ ہو جانے چاہیے. ان کو آپ اگر سیکنڈ لینگویج, اگر گھر کی لینگویج کو بچہ سیکھ ہی جاتا ہے, لیکن آپ جب سیکنڈ لینگویج کی طرف سکھانا چاہتے ہیں, سیکنڈ لینگویج ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں, ان کے ساتھ ان کو پڑھائیں, ان کے ساتھ ریڈنگ کریں. ہمارے یہاں چونکہ سیکنڈ لینگویج ایز اے انگلش کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, تو میں اسی بات کروں گا کہ آپ اگر بچے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی انگلش لینگویج پہ یقیناً توجہ دینی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو خود انوالو ہونا پڑے گا. اور یہ جو 7 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک کا اچھا خاصا ٹائم ہے جس میں بچہ اپنی لینگویج کو بہت اچھا وہ کر سکتا ہے. 14-15 سال کی عمر میں جانے کے بعد جو لینگویج ڈیولپ ہو گئی وہ ہو گئی, اس سے بعد پھر وہ لینگویج کو زیادہ بیوٹیفائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر وہ جا کے باہر کہیں رہ جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے شارپ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ لینگویج امپروو کرائیں. اس کے علاوہ سافٹ اسکلز ہیں. سافٹ اسکلز میں بچوں کو ٹائپنگ سکھائیں, بچوں پہ کے ساتھ کھیلیں, ان کو کوئی ایک ایسے گیم میں ڈالیں کہ جو اس کے لائف کا ایک سگنیچر ہو کہ جی میں ٹیبل ٹینس پلیئر ہوں, میں والی بال پلیئر ہوں, میں کرکٹ پلیئر ہوں. یہ اس کا سگنیچر ہو جو ہمیشہ وہ یاد رہے کہ جی یہ میں نے اپنے بچپن میں سیکھی ہے. یہ گیم سائیکلنگ ہے, اسکیٹنگ ہے, اس پہ بھی ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. یہ وہ اسکلز ہیں جو بچے اپنے ساتھ ساری زندگی کیری کریں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو ارلی اسٹیج پہ ٹائپنگ اگر سکھا دیں, ٹیکنگ این ایگزامپل, میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹائپنگ یہ ایک ایگزامپل, اگر سکھا دیں اس کی جو لرننگ ہوگی نا, وہ جس اسٹیج پہ جب اس کو ٹائپنگ کی ضرورت پڑے گی وہ اس وقت ٹائپنگ نہیں سیکھ رہا ہوگا, وہ اس سے اگلا اسکل سیکھ رہا ہوگا جو دوسرے بچے ابھی نہیں سیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح اسپورٹس میں اگر اس کو کسی ایک اسپورٹس میں اس کو اگر کمانڈ ہے تو بہت سارے لوگوں کے آج کل تو بلکہ اے لیول او لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ جن بچوں کے پاس اسپورٹس اسکل موجود ہے اور ایک ریمارکیبل اسکل موجود ہے ان کو پریفر کیا جاتا ہے, ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, which is a good sign. انٹرنیشنل یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے اگر آپ کے پاس. اچھا, اب جب بچہ 12 سال کی عمر میں آ گیا نا, اب آپ اس کو صرف ایک ٹریننگ دیں, ہاؤ ٹو لرن یور سیلف, کہ جی اب آپ کو ہم نے انگلش سکھا دی, ریڈنگ سکھا دی, کیبلری سکھا دی, ٹائپنگ سکھا دی, ہم نے آپ کو اور بہت ساری چیزیں ہم نے سکھا دی. اب آپ کا ایک ہی کام ہے جو بچوں کو سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو لرن یور سیلف. اب وہ سسٹم پہ بیٹھے, آپ اس کو چیلنجز دیں کہ جی آج آپ کا چیلنج یہ کہ فلاں سبجیکٹ کے بارے میں, فلاں ٹاپک کے بارے میں مجھے سرچ کر کے بتاؤ, ہفتے میں ایک ٹاپک 2 ٹاپک دیں, اس سے لرن کرنا, ہاؤ ٹو لرن اٹ. وہ جب لرن کرنا آ جائے گا تو آپ کا کام پورا ہو گیا. اب وہ کالج میں جائے, اب وہ یونیورسٹی میں جائے, ہائی اسکول میں ہو, ایون پروفیشنل بننے کے بعد اب اس کو لرن کرنا آ گیا تو اب وہ لرن خود سے کر لے.
اس کے بعد پھر آپ کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے۔ جو بچہ اب یہ 12-14 سال 13-14-15 سال کی ایج میں آ گیا، یا ہائی اسکول میں آ گیا، یا ینگ پروفیشنل کالج میں آ گیا، اب بچوں کو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو انٹیلیجنس لیول ہے جو کہ بورن ہوتا ہے، ہر بچے کے پاس اپنا انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے، اس میں پھر بھی ایکسکیوز ہے۔ جو ایکسکیوز نہیں ہے وہ ایک چیز، وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک ہونا چاہیے، بچے کو ہارڈ ورک ہونا چاہیے۔ There is no way out, there is no growth. You can be a failure being very intelligent, but you can't be a failure being very hard work. تو اگر آپ 10 مرتبہ گر کے دوبارہ اٹھ سکتے ہیں اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں، لیکن جینیس ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جینیس کے ساتھ ہارڈ ورک ہونا تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر آپ ہارڈ ورکر نہیں ہیں، جتنے بھی جینیس ہو اگر ہارڈ ورکر نہیں ہے، ایٹ ون پوائنٹ یو ول فال۔ شارٹ کٹس ہمیشہ نہیں ملتے لائف میں۔ جو جو پرٹیننٹ گروتھ ہے، جو کنسسٹنٹ گروتھ ہے، وہ کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ ہی ہے۔ So you need to be hard work. At the same time, one has to be a bit submissive. ہمیشہ زندگی میں ہر چیز اچیو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو چیز اچیو نہیں ہوتی ہے وہ اس لیے اچیو نہیں ہوتی کہ آپ کے لیے کوئی اور بہتر چیز رکھی ہوئی ہے، اور اوور دا ٹائم یو ریئلائز کہ آپ کے لیے آپ نے جو اچیو کیا وہ زیادہ بہتر تھا، جو آپ نے اچیو نہیں کیا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ ٹائم ہی آپ ریئلائز کرتے ہیں لائف۔ سو ینگ پروفیشنلس، اور میں آپ کی بات کے ساتھ اسکل سیٹ کی بات کریں، جب پیرنٹس پڑھاتے ہیں تو خود بھی لرن کرتے ہیں، ہمیں ریئلائز ہوتا ہے، ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے رولس کو ریوائز کر رہے ہیں کہ اب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو سبق ملے یا تو ہم پھر سے اپنی میموری کو ریکال کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ سارے پڑھی ہیں یہ سب ریوائز کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اپنی ریڈنگ کی بات، صرف میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا کہ کتاب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک شخص، ایک لکھنے والے کا پورا پورا ایکسپیرئنس ہے جو اس کو پڑھ کے آپ نچوڑ کے اپنے پورے ایک ایکسپوجر کا حصہ بناتے ہیں۔ تو جس قیمت پہ وہ بک رہی ہوتی ہے اس کی قیمت کا ویلیو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی نے اپنے پورے ایکسپیرئنس کا نچوڑ لکھا ہے اور پریزنٹ کیا ہے۔ تو بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ اگین صاحب، سو کائنڈ آف یو، تھینکس الاٹ۔ جو آخر میں آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے ہیں بڑے ہی ویلیویبل ہیں، اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ہمارے سامعین اور ویورز جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ کنسسٹنٹلی ہم مختلف پروفیشن کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ ہم یوتھ کو ٹارگیٹ کر سکیں۔ بہت سے ینگسٹرز، کیونکہ میرا انٹریکشن آنے کی وجہ سے یوتھ کے ساتھ رہا ہے، اور کنسسٹنٹلی سوالات آتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی کیریئر کی ٹرانزیشن پلان کریں، کس طرح سے اپنی فیوچر گروتھ پلان کریں۔ ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں انفلیشن بڑھ رہی ہے، اوور آل اکراس دا گلوب ڈفرنٹ چیلنجز آ رہے ہیں۔ اس طرح کی نیوز جو ہمیں فار ایگزامپل ملتی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے ہم نے اتنے لوگوں کو لے آف کر دیا، یا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے نئی ٹیکنالوجی کو، اے آئی کو اڈاپٹ کر لیا، وہ اپنے پروفیشن کے اندر پوری چیز نہیں کر سکتا ہے۔ ریکال کر سکتا ہوں کہ ٹائپ رائٹر ہوا کرتا تھا، ٹائپنگ سیکھا کرتے تھے لوگ، اور بینکنگ میں جابس اس طرح سے ملتی کہ لیٹرس، لیکن اب وہ بالکل آبسلیٹ ہو چکے۔ جنہوں نے اڈاپٹ کر لیا وہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چلے گئے، کسی نے کچھ اور اڈاپٹ کر لیا۔ سو بی کنسسٹنٹ، ہارڈ ورک کریں، کنسسٹنٹلی جو پرسو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ لائف میں چیلنجز آتے ہیں، چیلنج کے بغیر تو لائف ہے ہی نہیں۔ میرے سامنے ایسی بہت سی چیلنجز ہیں، ڈاکٹر صاحب خود ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہارڈ ورکنگ از دا کی۔ آج کا میجر کنکلوژن جو مجھے یہاں سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہارڈ ورکنگ کو، ڈسپلن کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ کسی بھی پروفیشن میں جائیں گے اگین تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سو کائنڈ آف یو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے